زیادہ دیر اسکرین رہتی ہے اس کی وجہ کی ولا يجوز اداء الزکاة الا بنیۃ مقارنۃ للاداء او مقارنۃ لاجل مقدار الواجب. زکوٰۃ کی ادائیگی جائز نہیں ہے مگر کہتے ہیں زکوٰۃ تب جائز ہوتی ہے جب زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کی جائے یا جب زکوٰۃ کا پیسے اپنی ملک سے الگ کرنے لگے اپنے پیسوں سے اس وقت نیت کی جائے. زکوٰۃ دیتے ہوئے یا تو زکوٰۃ کی نیت کرنی ہے یا بندے نے ابھی دینی نہیں، اس نے اپنے پیسوں کا حساب کیا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، ایک سال میرے پاس گزر چکا ہے، صاحب نصاب اتنا نصاب ہے، اس میں اتنی زکوٰۃ ہے. وہ زکوٰۃ کے پیسے جب اپنے اصل مال سے الگ کرنے لگا تو اس کے پاس مال باقی رہنے سے الگ کرنے لگا، اس وقت یا تو زکوٰۃ کی نیت کرنی ہے کہ یہ پیسے میرے زکوٰۃ کے ہیں، جیسے جیسے لوگ آتے رہیں گے ایسے کسی کو ضرورت ہوگی یا ضرورت مند ملیں گے میں ان کو دے دوں گا. تو یہ اپنے مال سے الگ کرتے ہوئے یا تو نیت کرے یا فقیر کو زکوٰۃ دیتے ہوئے اسے مالک بناتے ہوئے نیت کرے گا تو پھر زکوٰۃ ہوگی. اگر نیت نہیں ہوگی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ کی نیت نہیں ہوگی. تو اگر بندہ زکوٰۃ پہلے ویسے پیسے دے چکا، کسی کو قرضہ دے دیا، اب وہ کہتا ہے کہ جی یہ میں نے تو اس کے پیسے بھی دینے تھے، چلو وہ میں نے زکوٰۃ بھی دینی تھی، چلو یہ غریب مجھے واپس نہیں کر سکتا تو زکوٰۃ کی نیت کر لوں. اب زکوٰۃ کی نیت نہیں ہوگی کیونکہ دیتے وقت اس نے نیت نہیں کی. بارہ شریعت میں ایسے لکھا ہوا ہے نہیں ہے جائز زکوٰۃ کی ادائیگی مگر نیت کے ساتھ، ایسی نیت جو ملی ہوئی ہو ادائیگی کے ساتھ، او مقارنۃ لاجل مقدار الواجب، یا وہ نیت جو کہ ملی ہوئی ہو زکوٰۃ کی واجب مقدار سے کہ جدا کرتے وقت، زکوٰۃ جتنی بنتی ہے نا اس کو جدا کرتے وقت وہ نیت ہو. حاشیہ نمبر 10 پہ دیکھیں لأن الزکوٰۃ عبادت، کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت شرط ہے. نیت کیا ہوتی ہے؟ وہی قصد فاعلھا بہا ایقان بوصف العبادت، کہ جو بندہ عبادت کرنے لگا ہے وہ یہ ارادہ کرے کہ وہ اس کام کو بطور عبادت کر رہا ہے، بطور عادت نہیں کر رہا. ایسے بھی تو ہوتا ہے کسی بندے کو، اب ویسے کسی بندے کی عادت ہوتی ہے چلو کسی نے پیسے مانگے دے دیے اس نے، تو اب یہ پیسے جو ہے نا یہ تو وہ عادتاً دے رہا ہے. عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. ومن تصدق بجمیع مال ولا ینوی الزکوٰۃ سقط فرضها عنہ، جس بندے نے اپنا کل مال صدقہ کر دیا اور زکوٰۃ کی نیت اس نے نہیں کی تو سقط فرضها عنہ، اس کا فرض ساقط ہو جائے گا. یعنی جس بندے پر زکوٰۃ لازم تھی اس کے بعد جتنے پیسے سارے اس نے صدقہ کر دیے ہیں، تو اگرچہ اس نے زکوٰۃ کی نیت نہیں بھی کی پھر بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لأن الجزء قد دخل فیہ، کیونکہ وہ جز اس مال میں سے وہ حصہ جو زکوٰۃ میں دینا تھا وہ تو دے چکا ہے، وہ اسی مال میں سے دینا تھا نا، تو اس نے جب سارا مال دے دیا تو وہ زکوٰۃ کا مال جو اس نے دینا تھا وہ بھی اس میں شامل تھا، وہ بھی اس نے دے دیا، اس لیے اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے. لیکن اگر سارا ہلاک ہو جائے تو کیا جس مال سے زکوٰۃ دینی تھی تو سارا مال ہی اس کا چوری ہو گیا مجھ سے، سارا مال چوری ہو گیا، ظاہر ہے اس کے پاس کچھ نہیں رہا، اس لیے زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائے گی. جو عبادت بندے کی قدرت میں نہ ہو وہ اللہ نے لازم نہیں کی. جس پر فرض ہو چکی تھی اس پر لیکن اس نے ادا نہ کی، تاخیر کر رہے کی وجہ سے تو پھر اس کے بعد تاخیر زکوٰۃ جو ہے نا یہ اس میں تاخیر کرنا جائز ہے، اگر بندے کو جلدی دینے کی کوشش کرنی چاہیے، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا. اب اگر اس سے ممکن ہے زندگی میں تو دے سکتا ہے تو دے دے، پر اگر نہیں دے سکتا تو پھر یا مرتے وقت وہ وصیت کر جائے اپنے رشتہ داروں کو کہ وہ اس کی طرف سے ادا کر دے تو پھر بھی ممکن ہے اس کا فرض رہتا ہے. اگر نہیں کر سکا ہے یا اس کے پاس تھے ہی نہیں یا کسی وارث کے پاس بھی نہیں ہے تو اب اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اس پہ گناہ کبیرہ ہے. جس نے صدقہ کیا اپنے کل مال کا اور نہیں نیت کرتا زکوٰۃ کی تو ساقط ہو جائے گا فرض اس کا، فرضھا، زکوٰۃ کا فرض اس سے. باب زکوٰۃ الابل، گھوڑوں کی زکوٰۃ کا باب، گھوڑوں کی زکوٰۃ اونٹوں کی زکوٰۃ کا باب. لیس فی اقل من خمس زود من الابل صدقۃ، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. کسی بندے کے پاس 5 اونٹوں سے کم اونٹ ہے تو اس پر اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں ہے. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا صَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَفِيهَا شَاةٌ إِلَىٰ 9،
جب کسی بندے کے پاس 5 اونٹ ہو جائیں اور وہ سائمہ ہوں اور ان پر 1 سال گزر جائے تو اس میں ایک بکری لازم ہے، ففیہا شاتن، ان میں کیا لازم ہے؟ ایک بکری لازم ہے. کیا ہوں؟ اونٹ کتنے ہوں؟ 5 ہوں اور سائمہ ہوں. سائمہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جو سال کا اکثر حصہ گھروں سے باہر چرتے ہیں، جن پر خرچہ کم کیا جاتا ہے. جو سال کا اکثر حصہ گھر سے باہر جو چرتے ہیں ان کو سائمہ بولتے ہیں. دیکھیں حاشیے میں لکھا ہوا اس کے 2 معنی، ایک لغوی اور فقہی. سامت الماشیۃ رعت صوما وسامها صاحبها وسامت وسائمۃ الاسماء كل ابل ترسل وترعى ولا تعلف في الابل، کہ وہ اونٹ جو کہ ترسل جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور باہر چرتا ہے اور اسے چارہ نہیں ڈالا جاتا. اما المعنى الفقهي فقال هي المقتفية بالرعي المباح في اکثر العام لقصد عامی. کیا کہا ہے کہ وہ جانور جو کہ المقتفیۃ بالرعی جو چرنے پر گزارا کرے، المباحی اور وہ چرائی جو کہ مباح ہو. مثلا عام چراگاہوں میں کوئی بندہ چرنے سے منع نہیں کرتا جانوروں کو، تو وہ گھاس جو ہے سب کے لیے مباح ہے، سب کے لیے جائز ہے. تو وہ جو مباح گھاس ہے وہ سال کا اکثر حصہ چرتے ہوں، سال کے تھوڑے دن جو ہے گھر میں انہیں وہ چارہ وغیرہ گھر میں ڈالتے ہو، زیادہ ورثہ وہ باہر چرتے ہیں جن پر گھر والوں کا خرچہ نہیں ہے. اگر وہ گھر میں انہیں پورا سال جو ہے چارہ ڈالتے ہیں تو پھر ان پر اس طرح زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. والنسل والزیادۃ والثمن فلا يزول بالعلف اليسير لأنه يمكن الاحتراز عنه لأنه لا يمكن الاحتراز عنه. کہتے ہیں تھوڑا بہت اگر چارہ ڈالا گیا تو وہ تو کیونکہ کرنا پڑتا ہے، کبھی بارش ہو جانور باہر نہیں جا سکتے ہیں، شدید سردی ہو تو نہیں جا سکتے ہیں، تو کچھ اوقات میں چارہ ڈالنا پڑتا ہے، لیکن اکثر حصہ باہر جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا یہاں پہ دیکھیں کہ جب بندہ خرچہ اسے نہیں کر رہا، بھائی زیادہ عرصہ وہ جانور باہر چر رہے ہیں، اس کا خرچہ کیا ہے؟ زیادہ وہ یہ ہے کہ اس نے کسی گھر میں کسی باڑے میں انہیں باندھ دیتا ہوگا، بس یہی کیا اس نے. ورنہ خرچہ جو چارے کا اس کا خرچہ بھی کوئی نہیں. بچے ان سے ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، وہ بھی خرچہ اس پہ کوئی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو جانوروں سے بچے ہوتے ہیں نا، پھر ان سے دودھ آتا ہے، دودھ سے بندہ فائدہ لیتا ہے، فائدے سارے بندے سارا جو ہے نا وہ سارے بندہ لے رہا ہے، خرچہ اس کا کچھ بھی نہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں غریبوں کو حصہ دے، تو پھر بھی بندے ہم کتنے ہیں کہ ہمیں پھر بھی تکلیف ہوتی ہے. میں سے جو ایک گاں بکری میں دے یہاں صدقہ، حالانکہ کچھ بھی نہیں کر رہا بندے کو، اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے. اگر خرچہ کرتا بھی ہو تو اسے یہ کہ میں بڑا خرچہ کرتا ہوں، تو وہ ان سے اونٹنیاں ہیں جو بکریاں ہیں یا جو گائیں بھینسیں ہیں تو ان سے دودھ تو لیتا ہے نا، تو وہ پھر ان لوگوں سے حساب لگوا لے بھائی جو پیسوں کا دودھ لیتے ہیں، اور جو فری لیتا ہے تو وہ ان سے حساب لگا لے بھائی کتنا اسے کتنا فائدہ ہے. فحال علی الحول، اگر جب یہ اونٹ 5 ہو جائیں اور سائمہ ہوں اور گزر جائیں ان پر سال، تو اس میں ایک بکری ہے الاتسن 9 تک، 9 اونٹوں تک ایک ہی بکری لازم ہوگی. 6 ہوں تو پھر بھی 5 ہے تو ایک بکری، 6 ہے تو پھر بھی 7 8 9 ہے تو ایک ہی بکری. جب اذا کانت عشرا ففیہا شاتان، جب 10 ہو جائیں تو 2 بکریاں لازم ہیں. الی 14 14 تک، 10 ہوں تو 2 بکریاں، 11 12 13 14 ہوں تو 2 بکریاں ہی ہیں. فإذا كانت 15 ففيها 3 شياه إلى 19 جب 15 ہو جائیں تو 3 بکریاں لازم ہیں. 19 تک یعنی کہ 19 ہو جائیں تو پھر بھی 3 ہی لازم ہیں. فإذا كانت 20 ففيها 4 شياه، جب ہو جائیں 20 اونٹ تو ان میں 4 بکریاں ہیں. إلى 24 24 اونٹوں تک، جب اینٹ ہو گئے تو کیا دینا ہے؟ 4 بکریاں. فإذا بلغت 25، جب ہو جائیں 25 اونٹ، ففیہا بنت مخاد الی 35، تو ایک بنت مخاد لازم ہے. کیا لازم ہے؟ بنت مخاد. میں نے سور کیا لکھا ہوا ہے؟ ہی التی داخلت فی السنۃ الثانیہ، وہ اونٹ کی بچی جو کہ دوسرے سال میں داخل ہو جائے.
ایک سال کی عمر جس کی پوری ہو گئی، دوسرا سال اس کا شروع ہو گیا، وہ ٹوڈی جو دوسرے سال جس کا شروع ہو جائے وہ ایک دیں گے. یہ نہیں میں پچھلی 4 بکریاں بھی دیں گے اور یہی دیں گے، بس یہی ایک دیں گے، یہی ایک. اب بکریاں نہیں دیں گے. اب یہ کتنے اونٹ ہو گئے؟ 25 ہو گئے. تو ایک بنت مخاض دینی ہے، یعنی اونٹ کا وہ بچہ جس کی عمر 1 سال پورا ہو جائے، دوسرا سال آج مثلا 1 سال پورا ہوا ہے، آج 30 نومبر ہے، تو کل 1 دسمبر سے وہ بنت مخاض ہوگی کیونکہ اس کا دوسرا سال کل سے شروع ہو گیا. اس میں ایک بنت مخاض لازم ہے. کتنے ہو گئے تھے؟ 25 الی 35 35 تک 35 اونٹ ہو گئے، تو ابھی تک ایک بنت مخاض ہی ہے. فیضا بلغت 36 ففیہا بنت لبون. جب وہ اونٹ ہو جائیں 36، ایک بنت لبون لازم ہے. کیا لازم ہے؟ بنت لبون کو. بنت لبون کیا ہے؟ التی طعنت فی الثالثۃ، اوپر لکھا ہوا ہے، جو کہ تیسرے سال میں داخل ہو جائے. مطلب 2 سال جس کی عمر پوری ہو گئی، یوں سمجھے نا، 2 سال عمر پوری ہوگی، تیسرے میں داخل ہو جائے، 2 سال کی کہہ لینا. بنت لبون کس کو کہیں گے؟ جو کہ بنتن بولا ہے تو مؤنث مراد ہے، ابن لبون بولتے تو ٹوڈا مراد ہوتا، مذکر، جسے لمبے لمبے ٹوٹے بیٹھے ہوئے. تو ایک بنت لبون لازم ہے. بنت لبون کو بنت لبون کہتے کیوں ہیں؟ میں اس تو لکھا ہوا ہے لمان فی امیہا، اس کو بنت لبون اس کی ماں کی وجہ سے کہتے ہیں. لینا لبون بالاخرى، کیونکہ یہ جس بچے کی عمر 2 سال ہو چکی ہے، تیسرے میں داخل ہو چکا ہے، تو اس کی ماں کا ایک اور بچہ ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے وہ دودھ والی ہو چکی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں بنت لبون، دودھ والی اونٹنی کی بیٹی. عربوں کے نام ہے نا، دیکھیں بلا ان کی جو مناسبت دیکھیں. یہ 36 ہو گئے تو ایک بنت لبون، 25 پہ کیا تھا؟ ایک بنت مخاض، 35 تک 36 ہو گئے تو ایک بنت لبون ہے. اور جی دیکھیں بحاد ویسے حیض سے بنتا ہے، تو غالباً یہ ہے کہ اس کی ماں دوبارہ حاملہ ہو جائے. اس کا معنی آ جائے گا، حاشیے میں اس میں لکھا ہوا ہے لأن امها صارت مخاضا اخرى ای حاملا، کیونکہ اس کی ماں دوبارہ سے حاملہ ہو چکی ہے. تو جب یہ ہو جائیں ستن اذا بلغت 46 ففیہا حکۃ، 45 تک یہی لازم تھا. کیا؟ ایک بنت لبون. جب ہو جائیں 46 تو ایک حکا لازم ہے. حکاتن کیا لازم ہے؟ حکا لازم ہے. حکا کو کون ہے؟ ہی التی طعنت فی الرابعۃ، جو کہ داخل ہو جائے 3 سال جس کی عمر پوری ہو جائے، وہ حکا ہے، اور 4تھا سال اس کا شروع ہو گیا. اس کو حکا کیوں کہتے ہیں؟ سمیت بھی لمانا فیہا وہو ان حق کا لہات ترکب تحمل علیہا. اس کو حکاتن اس لیے وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا اس پر حق ہو چکا ہے، اب اس پر بوجھ لادا ہے، اس پر سواری کی جائے، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حکاتن. اب تیرا حق ہے کہ تو ٹوڈا ہو گیا، وڈا ہو گیا، تو اب تو بوجھ اٹھا. جی یہ کیا کتنے تک ہے؟ 36 جب ہو جائے تو 36 جب ہو جائیں تو کیا لازم ہے؟ ایک حکا. 46 ہو جائیں الا 60، کہاں تک؟ 60 تک. 60 تک ایک حکا ہی لازم ہے. فیضا بلغت 61 وفیہا جزعۃ الی 75، جب ہو جائیں 61 اونٹ تو ان میں ایک جزع لازم ہے. کیا لازم ہے؟ جزع.